بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب الجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ حضرت السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں السادات دواخانہ، جس میں مختلف قسم سے سر سے پاؤں تک کے تمام امراض کے آسان علاج بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی چینل بھی بنایا ہے جس کا نام ہے روحانی لائف وتھ شاہد بخاری۔ اس میں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی روحانی مسئلہ ہے، جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، کاروبار کی بندش کا مسئلہ ہے، بچوں کے رشتوں کا بندش کا مسئلہ ہے، یا جادو ٹونے سے آپ کو بیمار کر دیا گیا ہے، یا کوئی آپ کو کسی قسم کی روحانی پریشانی ہے، تو آپ میرے اس چینل روحانی لائف وتھ شاہد بخاری پہ آئیں اور اس کو سبسکرائب کریں اور اپنی پریشانی کے مطابق ویڈیو کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی جسمانی مرض ہے، جسمانی مرض میں بچوں کا نہ ہونا، ہو کر مر جانا، گلٹی رسولی، پتھری وغیرہ کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، تو آپ ان باکس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دوائی منگوا سکتے ہیں۔ اگر پتھری کا مسئلہ ہے تو آپریشن سے پہلے ہماری دوائی کو آزمائیں، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا، انشاءاللہ ایک ہفتے میں ہی پتھری آپ کی خارج ہو جائے گی اور آپ کو آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ اپینڈکس کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی دوائی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے، بندہ آپریشن سے بچ جاتا ہے۔ تو السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا آنتوں کی سوزش، کہ آنتوں کی سوزش کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور میں آسان علاج بتا رہا ہوں تاکہ دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ ہوں تو آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو، زیادہ پریشانی نہ ہو، آپ آسانی سے دوائی لیں اور دوائی بنائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، چونکہ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ آپ تک اپنا خاندانی علم پہنچا رہا ہوں، چاہے روحانی علم ہو یا جسمانی علم ہو۔ اور آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے مزید آگے سے آگے شیئر کیجیے تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ تو آپ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ آنتوں کی سوزش کیوں ہوتی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آنتوں کے اندر مختلف قسم کے وائرس یا امیبا جو ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے وائرس یا بیکٹیریا وغیرہ وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہماری آنتوں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں یہ بیٹھ کر خراش پیدا کرتے ہیں اور آنتوں کو زخمی کر دیتے ہیں، جس سے آنتوں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے پخانے کے راستے خارج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پخانے لگ جاتے ہیں۔ پخانے جو ہوتے ہیں وہ بلغمی بھی ہو سکتے ہیں اور خونے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو بلغمی ہوتے ہیں وہ بہت بدبودار ہوتے ہیں اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے مریض کو، اور آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، متلی اور قے ہو سکتی ہے۔ یہ علامات ہوتی ہیں ان کی آنتوں کی سوزش کی۔ سب سے پہلے تو جب یہ ہمارے جسم میں بیکٹیریا یا وائرس داخل ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں جو اللہ تعالیٰ نے قوت مدافعت رکھی ہوتی ہے ان سے لڑنے کی، تو وہ کچھ حد تک وہ اس کو کل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں ان بیکٹیریا یا وائرس کو۔ تو جب یہ بیکٹیریا یا وائرس جو ہوتے ہیں یہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور ہماری جو قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ہمارے جسم پر بیماری غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر جو ہمارے غذائیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں آنتوں کی سوزش میں۔ اگر ہم کوئی سخت غذا کھائیں، ثقیل غذا کھائیں، جو قابض غذائیں ہوتی ہیں جو قبض پیدا کر دیتی ہیں، تو وہ بھی ہماری جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ آنتوں میں رک جاتے ہیں، چونکہ ہمارے پتے سے وہ معدے میں تیزاب آتا ہے جو اس غذا کو تحلیل کرنے میں مدد دیتا ہے، اور ان فاسد مادوں میں بھی وہ تیزابیت کے مادے شامل ہوتے ہیں، تو جب وہ آنتوں میں کچھ عرصے کے لیے رک جاتے ہیں تو وہ بھی خراش پیدا کرتے ہیں، سوزش پیدا کر کے آنتوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم تلی ہوئی اشیاء کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، یہ بھی ہماری آنتوں کو لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، یہ بھی
آنتوں میں زخمی وہ آنتیں ہو جاتی ہیں، جس سے ہماری وہ سوزش کا باعث بنتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، کثرت شراب نوشی کی وجہ سے بھی آنتیں متاثر ہوتی ہیں، اور آنتوں کی جو ہوتی ہے وہ قوت مدافعت وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور آنتیں اپنے جو وہ غذا کو فاسد مادے جو ہیں ان کو آگے نہیں دھکیل سکتی، ان کی کمزوری کی وجہ سے وہ فاسد مادے جو ہیں وہ آنتوں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، جس سے آنتیں خراش دار ہونے کی وجہ سے زخمی ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ بلڈ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی علامات اور یہ اسباب ہیں۔ تو اس کے ساتھ جب میں آپ کو علاج کی بتا رہا ہوں، بالکل انتہائی سادہ سا نسخہ ہے۔ آپ نے کسی بھی نسخوں سے یا بلکہ آپ کو عام دکانوں سے بھی یہ دو چیزیں آسانی سے مل جائیں گی۔ آپ نے لینا ہے مربع آملہ اور مربع ہرڑ۔ یہ دونوں مربع جات لے کر ان کو 2 دانے صبح 2 دانے شام کو آپ استعمال کریں۔ 2 دانے آملے کے لے لیں اور 2 دانے ہرڑ مربع کے لے لیں۔ یہ ان کو آپ دھو کے تو صبح شام یہ 2 ٹائم استعمال کریں، اور کچھ عرصہ متواتر استعمال کریں، تقریباً 1 ماہ 1.5 ماہ تک یہ مسلسل جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے استعمال سے آپ کے معدے کے مسائل جو ہیں اور ساتھ آنتوں کے مسائل جو سوزش ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو فاسد مادے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آسانی سے خارج ہو جایا کریں گے، اور جو انفلیمیشن ہوگی آپ کے انٹسٹائن کی وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے پسند آئی ہوگا۔ ہم آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔